اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ جی تو جناب کافی سارے دوستوں کی فرمائش کے بعد یہ لیکچر میں مجبوراً جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں، لیکن کائنڈلی یہ آج بھی یاد رکھیے گا کہ میری جو پریفرنسز ہیں، جو میری ریکمنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ میری ریکمنڈیشنز آج بھی یہی ہیں کہ آپ نے جو ہے جناب ایک تو ایسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ ان دونوں کو انگلش میں اٹیمپٹ کرنا ہے۔ پریفرنسز یہی رکھیے گا، بہت مجبوری کی صورت میں اردو کے آپشن کو چوز کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اٹیمپٹ کریں، ٹھیک ہے، وہ میں نے بتا دیا تھا آلریڈی، اس پہ میں بات نہیں کروں گا کہ کس طریقے سے انگلش میں اٹیمپٹ کرنا ہے۔ پلے لسٹ کے اندر اگر آپ جائیں تو پہلے 2 لیکچر انگلش کے بارے میں ہی ہیں۔ کیوں پریفر کرتا ہوں جناب؟ اگر انگلش میں کرتے ہیں تو اردو میں 13 سے 15 تک مارکس، اور پرسنل سٹیٹمنٹ میں 8 یعنی کہ 10 میں سے 8 تک مارکس جو ہیں وہ آپ ایزیلی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب والا اگر وہی آپ اردو میں کریں گے تو 15 میں سے تقریباً آپ کو جو ہے وہ 10 اور یہاں تقریباً جو ہے وہ 5 سے 6 مارکس مل رہے ہوں گے، تو تقریباً آپ اپنے 7 سے 9 تک مارکس یہیں لوز کر رہے ہوں گے، نقصان کر رہے ہوں گے، جس کا الٹیمیٹلی آپ کو لاس پھر تب ہوگا اگر آپ ایم سی کیوز میں بھی اچھا پرفارم اللہ نہ کرے نہ کر پائیں۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں جناب کہ اردو کے اندر اگر آپ نے جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو جناب سب سے پہلی بات یہی ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو بھی ٹاپک ہوگا، ایسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ یہ دونوں میں کامن چیز ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں الگ الگ ویڈیو نہیں بنا رہا۔ سب سے پہلے دونوں کے اندر آپ نے مفہوم بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو ہے وہ ایسے کے اندر تو جو میٹیریل آپ نے تیار کیا ہوگا وہ لکھنا ہے، اور پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر جناب والا جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوگا۔ کس کے اندر؟ پرسنل سٹیٹمنٹ میں۔ یہ ایسے کے اندر آپ نے جو ہے وہ جو میٹیریل تیار کیا ہے یا آئیڈیا آپ نے لیا ہوا ہے وہ لکھنا ہے۔ اور نمبر 3 پہ جو ہے 1 2 اور نمبر 3 آپ نے دونوں کے اندر کنکلوژن، یعنی کہ کس طریقے سے اس چیز کو سالو کیا جا سکتا ہے، یہ چیز ہے۔ تو جناب چلتے ہیں، ایک ٹاپک ہے کرونا وائرس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا مفہوم بتانا ہے اپنے لفظوں میں، کوئی لازمی نہیں کہ رٹا رٹایا مفہوم ہو، ٹھیک ہے جی۔ کرونا وائرس کیا ہے؟ سمپل، یہ فائل بھی آپ کو دے دی جائے گی تو اس کے اندر بتایا جائے گا کہ یہ ایک وائرس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی علامات یعنی کہ مین کیا ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ کس حد تک ڈینجرس ہے، اس شارٹ 3 سے 4 لائنوں میں آپ یہ بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر مختلف ہے، اس کے اندر آپ مثال کے طور پہ اگر یہ آ جاتا ہے تو آپ لکھیں گے کہ یہ اس کی ابتدا کب ہوئی، ٹھیک، کس ملک سے ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور پہلے اس ملک میں یعنی کہ کتنے کیسز آئے، پھر ٹائم بائی ٹائم یہ کس طریقے سے کس ترتیب میں پھیلتا گیا، یعنی کہ اس نے کن کن ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا، ٹھیک ہے، مطلب وہاں پہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا کس حد تک لاس ہوا، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ بزنس کس حد تک امپیکٹ ہوا، ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کو آپ بتائیں گے۔ لوگ جو ہے وہ کتنے اس سے جو ہے وہ موت کے منہ میں گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہے نا وہ نمبر 2 پہ مفہوم بتانے کے بعد بتائیں گے، یعنی کہ جو میٹیریل میں نے آپ کو کہا جو تیار کیا ہوگا۔ اور نمبر 3 پہ جو ہے ایسے کے اندر جب آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں گے، یعنی کہ جسے میں نے کنکلوژن کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہیڈنگز نہیں دینی، جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں، یعنی کہ نتیجہ جسے اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ بتائیں گے کہ بھائی جان اس سے بچا کس طریقے سے جا سکتا ہے یعنی کہ جس طریقے پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہجوم اور غیر ہوادار جگہوں سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اپنے لفظوں میں بے شک لکھیں،
ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ رش والی جگہ پہ آپ نہ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ہر 20 سیکنڈ یعنی کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھوئیں۔ جب بھی باہر سے آئیں تو کپڑے ضرور چینج کریں، یعنی کہ جو بھی مختلف پریکاشنری میئرز ہیں، ماسک کا استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ کسی محفل میں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کوئی بیمار ہے تو اس سے اوائڈ کریں ملنے سے، ٹھیک ہے جی۔ خواہ مخواہ جو ہے وہ اکٹھ یا ہجوم نہ کریں۔ تو یہ ہے کہ مختلف آپ نے اپنی تجویز دینی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اچھا، نمبر 2 پہ ہے پرسنل سٹیٹمنٹ۔ تو پرسنل سٹیٹمنٹ میں بھائی جان ایک تو مفہوم ایز اٹ از ہے کہ اس ٹاپک کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا انگلش میں بھی کہ سوشل اینڈ اکنامک کاسٹ آف الٹریسی کا مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی خواندگی کی وجہ سے ایک فرد کو، ایک گھر کو، ایک معاشرے کو، ایک ریاست کو، ٹھیک ہے جی، کن مسائل کا، کن مصیبتوں کا، کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سمپل اس کا ایک مفہوم ہے 3 سے 4 لائنوں کا۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی لکھنا ہوگا، یعنی کہ الٹریسی کس وجہ سے ہے، یعنی کہ عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ الٹریسی اگر نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس سے پھر کیا مطلب فائدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نقصانات کے یعنی تھوڑا سا اپوزٹ چل لینا ہے کہ یہ بھی ہے کہ پھر اگر ایک مطلب گھر میں پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو وہ بچوں کو آگے گروتھ میں مسئلے ہوتے ہیں، یعنی کہ اچھی جگہ پہ پڑھنے کے وجہ سے مختلف چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ کنکلوژن، ٹھیک ہے۔ تو پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے سب سے پہلے مفہوم لکھنا ہے، اور اس کے اندر اس ٹاپک پہ نا پھر زیادہ یہی ہے کہ آپ کی اپنی رائے ہی چلے گی۔ پرسنل سٹیٹمنٹ پہ آپ نے تیار شدہ میٹیریل نہیں لکھنا، آپ نے اپنے لفظوں میں ہی زیادہ لکھنا ہے۔ بے شک پھر آپ جو بھی میٹیریل آپ نے ایسیز کے حوالے سے دیکھ رہے ہوں گے انہیں کو پھر اپنے لفظوں میں مولڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں لکھنا کہ میں کہتا ہوں، یہ نہ مہربانی کیجئے گا، ایسا نہیں لکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس طریقے سے، یعنی کہ مثال کے طور پہ صفائی ستھرائی رکھنے سے جو ہے ہر کسی کی صحت اچھی رہتی ہے۔ تو یہ آپ کی یعنی کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے بنسبت کہ آپ جو ہے وہ لکھیں کہ میرے خیال میں، یہ خوددارہ نہ لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پہ کنکلوژن پھر آپ مختصر سا 3 سے 4 لائنیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی کہ یہ اس طریقے سے ہو تو یہ بہتر ہو سکتا ہے، اور NGOs کو کام کرنا چاہیے، بلا بلا مختلف یہ کام آپ نے سارا کرنا ہے۔ اور یہ فائل آپ کو دے دی جائے گی، اس پہ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی ایز کمپیئر ٹو انگلش، کیونکہ یہ سارا آپ کو پڑھ کے اچھے طریقے سے جانا پڑے گا۔ انگلش میں تو وہ تھا کہ کامن سا آپ کو ڈیٹا دے دیا گیا تھا۔ خیر کافی لوگوں کو ڈر ہے جی کہ ہماری انگلش ویک ہے، تو جناب والا اگر آپ کی انگلش آج اتنی ویک ہے تو LLB میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جناب کہ انگلش میڈیم سلیبس ہے، حتیٰ کہ صرف اسلامیات اور عربی کا پیپر آپ جو ہے وہ اردو میں یعنی کہ لکھتے ہیں، باقی پاک سٹڈی تک کا پیپر وہاں پہ جو ہے وہ انگلش میں کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال انگلش اپنی ضرور سٹرونگ کیجئے۔ تو میں آج جو ہے وہ ٹینسز کی بھی ایک پلے لسٹ سٹارٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ، تو وہ بھی آپ کو کافی فائدہ دے گا، تاکہ آپ جو گرامر مسٹیک سے بہت ڈرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے۔ تو یہ انشاءاللہ اس طریقے سے اس کو پڑھیں۔ سب سے پہلے خدارہ مفہوم نہ لکھنا بھولیے گا، اینڈ میں کنکلوژن، کیونکہ ان کے مارکس ہوتے ہیں، اور جو نہ لکھے تو یہ مفت کے آپ نمبر ضائع کرے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ جو باڈی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے ٹو دی پوائنٹ چیزیں لکھیے گا، ادھر ادھر کی باتیں نہ لکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔